بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے متعدد امور کے متعلق جنہیں سمجھا کچھ جاتا ہے اور وہ ہیں کچھ اور۔ باب دوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ محترم پرویز صاحب کی تقریر جو 12 دسمبر کی شام بتقریب عید میلاد النبی ریڈیو اسٹیشن کراچی سے نشر ہوئی اور جسے ریڈیو پاکستان کی اجازت اور شکریہ کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے، طلوع اسلام۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے اور ہمارا ایمان کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمام اقوام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیے گئے ہیں۔ وما ارسلنا الا رحمت للعالمین 21/107۔ غیر مسلم اقوام بجا طور پر یہ سوال کر سکتی ہیں کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے متعلق جو عقیدہ چاہے رکھیں، لیکن وہ یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کا پیغمبر کا ظہور دوسری اقوام کے لیے بھی رحمت ہے؟ یہ سوال غور طلب ہے اور اس کے جواب کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ ذمہ داری کے علاوہ یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ خود اس کی اہمیت اس کے ثبوت کی متقاضی ہے۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ 7/157۔ وہ ان تمام بندشوں کو توڑ دے گا جو نوع انسان کی حریت و آزادی کی راہ میں حائل تھی، اور تمام زنجیروں کو کاٹ ڈالے گا جس میں انسانیت جکڑی چلی آ رہی تھی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کون سی زنجیریں تھیں جس میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی اور نبی اکرم نے ان زنجیروں کو کس طرح توڑا۔ سب سے پہلے نظام حکومت کو لیجئے۔ انسانوں کو دنیا میں مل جل کر رہنا ہے، اس کے سوا اس کی زندگی کی کوئی صورت نہیں۔ مل جل کر رہنے سے باہمی مفاد کا ٹکراؤ ناگزیر ہے۔ اس ٹکراؤ سے نزاع اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں جس کا نتیجہ فساد ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کے سامنے یہ اہم سوال تھا کہ مل جل کر رہنے کی کون سی شکل پیدا کی جائے جس سے اختلافات نزاعات پیدا نہ ہوں، اور اگر پیدا ہوں تو ان کا تصفیہ امن اور سلامتی سے ہو جایا کرے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے جو صورت تجویز کی اسے نظام حکومت کہتے ہیں۔ حکومت کا وجود تو عمل میں آیا اس ضرورت کے ماتحت، لیکن ہوا یہ کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا انہوں نے اسے خود اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنا شروع کر دیا، چونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کی اس مستبدانہ روش کے خلاف لوگوں کے دل میں بغاوت کے خیالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے آہستہ آہستہ اس قسم کا عقیدہ پیدا کر دیا کہ بادشاہ خدائی اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور دوسرے انسان اس کی خدمت اور اطاعت کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ظہور نبی کریم کے وقت تمام مہذب دنیا کی یہی حالت تھی۔ ہر قوم اور ہر ملک میں تمام اقتدارات بادشاہ کے ہاتھ میں تھے، جسے ایشور کا اوتار اور خدا کا سایہ سمجھا جاتا تھا، اور باقی انسان اس کی خدمت گزاری اور فرما پذیری کے لیے زندہ رکھے جاتے تھے۔ مدتوں کی غلامی سے دنیا اس نظام حکومت کی اس درجہ خوگر ہو چکی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور نظام حکومت ان کے تصور میں بھی نہیں آتا تھا۔ نبی اکرم تشریف لائے اور انہوں نے ساری دنیا کو للکار کر کہا کہ یاد رکھو، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان پر اپنی مرضی چلائے۔ انسانوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ ان کے باہمی مشورے سے ہونا چاہیے، یعنی نظام حکومت مشاورتی ہونا چاہیے، نہ کہ شخصی اور استبدادی۔ اس ایک آواز نے غلامی اور محکومی، زیر دستی اور فرما پذیری کی ان تمام زنجیروں کو کاٹ کر الگ پھینک دیا جس میں انسانیت صدیوں سے جکڑی چلی آ رہی تھی۔ آج ساری دنیا اس مشاورتی نظام کو بہترین نظام اجتماعیہ قرار دے رہی ہے۔ اگر آج سے 1300 سال پہلے صحرائے حجاز سے یہ آواز نہ اٹھتی تو سوچیے کہ آج دنیا کی کیا حالت ہوتی۔ کیا یہ آواز تمام نوع انسانی کے لیے نشید رحمت نہیں ثابت ہوئی؟ اب ایک اور سمت دیکھیے۔ ملوکیت کی غلامی اور انسان کے جسم کی غلامی تھی، لیکن اس سے بدتر ایک اور غلامی تھی جس کے طوق اور سلاسل میں انسان کی روح جکڑی ہوئی تھی۔ یہ غلامی تھی پیشوائیت پرستھوٹ کی غلامی۔ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی سے انسان کی یہی دنیا برباد ہوتی تھی، لیکن مذہبی پیشواؤں کے ارشاد کی تکمیل میں ذرا سی کوتاہی دنیا اور آخرت دونوں میں ضلالت اور رسوائی کا موجب بن جاتی تھی۔ اس لیے ان کی حکومت انسان کی روح پر چھائی ہوئی تھی اور ان کی ہیبت اس کے دل کی گہرائیوں میں پیوست اور اس کے خون کے ذروں میں حلول کر چکی تھی۔ نبی اکرم آئے اور آپ نے ساری دنیا کو پکار کر کہہ دیا کہ یاد رکھو، خدا اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ بارگاہ خداوندی کا حاجب
اور دربان بن کر بیٹھ جائے۔ اطاعت صرف خدا کے قانون کی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ اس آوازۂ حریت سے باطل کی عقیدت مندیوں کی تمام زنجیریں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں۔ اگر 1400 سال پہلے یہ آواز بلند نہ ہوتی تو آج روح انسانیت کن زنجیروں میں جکڑی ہوتی؟ کیا یہ آواز ساری دنیا کے لیے نوید رحمت نہیں بنی؟ ملوکیت اور پیشوائیت نے اپنے اس استبداد کی زنجیریں مضبوط کرنے کے لیے یہ عقیدہ وضع کر رکھا تھا کہ کچھ انسان پیدائشی طور پر حکومت اور پرستش کے حقوق لے کر آتے ہیں اور دوسرے انسان جنم ہی نیچ قوموں میں لیتے ہیں۔ انسانوں کی یہ تقسیم خود خدا کی متعین کردہ ہے، اس لیے اس کے خلاف لب کشائی خدا کے فیصلوں کے خلاف سرکشی ہے۔ ظہور اسلام کے وقت یہ فریب ملوکیت و پیشوائیت ایک مسلمہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ حضور نبی اکرم احترام آدمیت کے پرچم بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ساری دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یاد رکھو، پیدائش کے اعتبار سے چھوٹے اور بڑوں کی کوئی تمیز نہیں۔ عزت اور تکریم کا معیار انسان کے ذاتی جوہر ہیں، نہ کہ خاندان کی نسبتیں۔ پیدائشی نسبتوں سے معاشرے میں امتیازی خطوط کھینچنے والے فساد آدمیت کے جرم عظیم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس آواز نے تمام انسانوں کو ایک صف میں لا کھڑا کر دیا اور اس طرح پیدائشی امتیازات کے وہ تمام بندھن ٹوٹ گئے جس میں انسانیت جکڑی چلی آ رہی تھی۔ پوچھئے تاریخ عمرانیت کے مبصرین سے کہ اگر دنیا میں یہ آواز نہ ہوتی تو آج دنیا کس دور سے گزر رہی ہوتی؟ اور آگے بڑھیے، انسانوں نے مختلف ملکوں اور خطوں میں بسنا شروع کیا اور یہی خطے ان کا وطن قرار پا گئے۔ اس سے زیادہ ان جغرافیائی حدود کی کچھ حیثیت نہ تھی، لیکن ذہن انسانی کی تنگ نظری سے دریاؤں اور ندیوں کی یہی لکیریں قومی امتیازات کے سانپ بن گئی اور اس کے بعد ہر خطے کا انسان دوسرے خطے کے انسان کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ یہی وہ قومیت پرستی نیشنلزم ہے جو دنیا میں اس قدر کشت و خون اور تباہی و بربادی کا موجب بن رہی ہے۔ حضور نبی اکرم نے تمام دنیا کو پکار کر کہہ دیا کہ تمام وطنوں کی لکیریں خود ساختہ ہیں، تمام انسان بلا تمیز رنگ و نسل، زبان و وطن ایک درخت کی شاخیں اور ایک کنبے کے افراد ہیں۔ ان سب کو ایک بن کر رہنا ہوگا کیونکہ ان سب کی حیات کا سر چشمہ ایک ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ساری دنیا میں ایک حکومت قائم کرنے کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیا وہ اسی پیغام وحدت انسانیت کی صدائے باز گشت نہیں؟ سوچئے اگر قضائے عالم اس آواز سے ناآشنا ہوتی تو کس ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک برادری کی طرح ایک عالمگیر نظام کے تابع زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب انسان کی زندگی کے ایک اور گوشے کو لیجئے۔ انسان کی حالت یہ تھی کہ مذہبی دنیا میں ہر فرد اپنی اپنی نجات کی فکر میں غلطاں و پیچا تھا اور معاشی دنیا میں ہر شخص اپنے مفاد کی فکر میں سرگرداں و حیران، یعنی ساری دنیا میں محض افراد انڈیویجولز بستے تھے، انسانیت ہیومینٹی کا کہیں وجود نہ تھا۔ سوچئے کہ جس دنیا میں ہر فرد اپنی اپنی فکر میں مضطرب اور بے چین پھر رہا ہو، اس میں کس قدر نفسا نفسی کی قیامت برپا ہوگی۔ اس تخم انفرادیت کا نتیجہ وہ شجر خبیثہ ہے جسے سرمایہ داری کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس میں ہر انسان دوسرے انسان کا خون پی جانے کی فکر میں رہتا ہے۔ دنیا اس جہنم سے گزر رہی تھی کہ نو انسانی کا وہ محسن اعظم آیا اور اس نے وحدت انسانی کی چھپی ہوئی حقیقت کو اس طرح اجاگر کر کے دکھا دیا کہ ہر فرد کو دوسرے افراد کی پرورش اور تربیت میں خود اپنی ذات کی بالیدگی اور برومندگی نظر آنے لگی۔ اس نے کہا کہ جو نظام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کا کفیل اور ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشوونما کے اسباب و ذرائع باہم پہنچانے کا ذمہ دار نہیں بنتا، اسے دنیا میں قائم رہنے کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ پیغام نہ تھا، ایک زلزلہ تھا جس سے دنیا کا ہر قارون زمین میں دھس گیا اور اس کے تمام خزانوں اور دفینوں کے دروازے ہر حاجت مند کے لیے کھل گئے۔ کہیے کہ یہ زلزلہ ان پیغام انقلاب تمام نوع انسانی کے لیے مایہ رحمت تھا یا نہیں تھا؟ آپ ان چند ابھرے ہوئے عنوانات کو دیکھیے اور پھر سوچئے کہ پیغمبر اسلام کا ظہور تمام اقوام عالم کے لیے رحمت تھا یا نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی علامہ اقبال کے الفاظ میں دنیا قدیم اور دنیا جدید کے درمیان ایک حد و فاصل کے طور پر کھڑی ہے۔ اس مقام سے انسانیت کی تاریخ ایک نیا موڑ مڑی ہے جس سے اس کے سامنے زندگی کی جدید راہیں کھل گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس 1300 سال میں انسان کی داخلی و خارجی دنیا میں جس قدر ایسے انقلابات آئے ہیں جن کے نتائج تعمیر انسانیت کے لیے ممد و معاون ثابت ہوئے ہیں، ان کا سرچشمہ وہی پیغام تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو ملا۔ اس پیغام نے انسان کو نئی زندگی اور زندگی کو نئی تعبیریں عطا کی ہیں جن سے نبض کائنات یا بانداز نو تپش آمادہ ہو گئی۔ کارلائل کے الفاظ میں نوع انسانی خشک نیستاں کی طرح ایک شرارے کے انتظار میں تھی۔
وہ بجلی کا شرارہ اس بطل جلیل کی صورت میں آسمان سے آیا اور ساری دنیا کو شعلہ صفت بنا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی اس کو راستہ دکھا سکتی ہے جو اپنی آنکھوں سے کام لے۔ بارش اسی کسان کی جھولی موتیوں سے بھر سکتی ہے جس نے اپنے کھیت کو سیرابی کے قابل بنا رکھا ہو۔ اسی طرح رسالت محمدیہ بھی اسی قوم کے لیے صحیح معنوں میں رحمت بن سکتی ہے جو اپنے معاشرے کو ان خطوط پر متشکل کرے جو اس پیغام خداوندی نے نوع انسان کی ربوبیت کے لیے متعین کیے ہیں۔ اس لیے دوسرے مقام پر ہے کہ رحمت الذین آمنوا منکم 9/61، یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس نظام خداوندی کو اپنا نسبولین زندگی بنائیں۔ رحمت کہتے ہیں اس غالب پیٹرن کو جس کے اندر کوئی شے اپنی تکمیل کو پہنچے۔ انسان کی صلاحیتیں صرف اس غالب کے اندر اپنی کامل نشوونما حاصل کر سکتی ہیں جو آئین خداوندی کی حدود سے متشکل ہوتا ہے۔ جب انسانی حیت اجتماعیہ اس نظام کے قالب میں ڈھل جائے گی، اس وقت انسان دیکھے گا کہ رسالت محمدیہ کس طرح فی الواقع رحمت للعالمین ہے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی پافور خاقاں نے فقیر راہ نشین، جنوری 1952۔ سوال: رحمت للعالمین طلوع اسلام شمارہ جنوری 1952 میں آپ کا نشریہ بعنوان رحمت للعالمین شائع ہوا۔ اس میں آپ نے رسول مقبول کو نوع انسان کے لیے تو کما حقہ رحمت للعالمین ثابت کیا، لیکن رحمت للعالمین میں عالمین کا لفظ صرف نوع انسانی تک ہی محدود ہے یا اس کا اطلاق تمام کائنات پر ہوا ہے؟ اگر اس میں انسان کے علاوہ دیگر جملہ موجودات اور مخلوقات بھی شامل ہیں تو پھر براہ کرم مضمون کی افادیت کے پیش نظر اس نقطہ نگاہ سے بھی اس پر روشنی ڈال کر ممنون فرمائی۔ جواب: رسولوں کی بعثت ہمیشہ انسانوں کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن میں اس کی صراحت متعدد مقامات پر موجود ہے۔ خود نبی اکرم کو بھی تمام نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اندری حالات رسالہ محمد کی رحمت بھی انسانوں کے لیے ہے۔ 25/1، 3/96، 21/71، 21/91۔ سوال: کیا حضور کا سایہ نہ تھا؟ روایت ہے کہ حضور کا سایہ نہ تھا، لیکن اس گناہگار کو اس میں تعامل ہے، یعنی بشریت کے ساتھ سایہ نہ ہونا کیوں کر ممکن ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو عہد نبوی میں منکرین رسالت کے لیے ایک حجت ہوتا، یا پھر اس کی کوئی تعویل ہوگی کہ یہ صحابہ کرام سے غائب اور غیر صحابہ کے سامنے موجود۔ بہرحال آپ کے نزدیک یہ روایت کہاں تک معتبر ہے؟ جواب: ہمارے نزدیک تو معتبر خدا کی کتاب ہے جس میں ایک بار نہیں متعدد بار یہ صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ کو قرآن کے سوا اور کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، لیکن مسلمانوں کے ذوق عجیبہ پسندی نے اس قسم کے ہزاروں معجزات حضور کی طرف منسوب کر رکھے ہیں اور کتب روایت ان سے بھری پڑی ہے۔ قرآن کی صراحت کے بعد کسی تعویل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ نمبر 3، حضور کی شان میں معاذ اللہ گستاخی۔ کراچی سے ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں کہ آئے دن اخبارات میں کوئی نہ کوئی خبر اس قسم کی شائع ہوتی رہتی ہے کہ فلاں عیسائی یا فلاں ہندو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے کلمات لکھے ہیں۔ ایسی خبر کے بعد چند روز کے لیے ہنگامہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کا بدلہ خود لے لیا جاتا ہے اور کبھی قانون کے ذریعے ایسی کتابوں یا رسالوں کو ضبط کرا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہنگامہ ختم ہو جاتا ہے اور مسلمان کسی ایسی خبر پر دوبارہ جاگ اٹھتا ہے۔ کیا کوئی ایسی تدبیر نہیں کی جا سکتی کہ اس قسم کی باتیں لکھی ہی نہ جائیں تاکہ آئے دن ہمارے جذبات مجروح نہ ہوں؟ جواب: حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف دریدہ دہنی ایک ایسی ننگے انسانیت گستاخی بلکہ شرف و احترام آدمیت کے خلاف جرم ہے جسے ہم عالم تصور میں بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ان باتوں کا سد باب ہمارے اور آپ کے جذبات سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علامات مرض کی بجائے علت مرض کی تشخیص کی جائے، اس کے بعد اس کا علاج۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کا ماخذ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا یہ لوگ اس قسم کے قصے یوں ہی از خود وضع کر کے شائع کر دیتے ہیں یا انہیں کہیں سے لیا جاتا ہے؟ یورپ کے مستشرقین کی کتابیں اس قسم کی لغویات سے بھری پڑی ہیں، لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان لغویات کو از خود وضع کیا ہے یا کہیں سے نقل کیا ہے۔ آپ کے لیے شاید یہ چیز موجب استعجاب ہو کہ مستثنیات کے سوا اس قسم کی تمام لغویات
اور خرافات کا ماخذ خود ہمارے اپنے ہاں کی کتابیں ہیں، اور وہ بھی بازاری قصے کہانیوں کی نہیں، بلکہ وہ کتابیں جنہیں ہم 1000 برس سے سر پر اٹھائے سینوں سے لگائے پھر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہاں کی احادیث اور تفاسیر کی کتابیں۔ تفاسیر کے متعلق تو پھر بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی عام انسان کے خیالات ہیں، لیکن احادیث کے متعلق تو ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا مجموعہ ہیں۔ اگر آپ ان احادیث کے مجموعوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان میں وہ سب کچھ موجود ہے جنہیں ہم عیسائیوں اور ہندوؤں کی کتابوں اور رسالوں میں نقل شدہ دیکھ کر اس طرح آتش در پیرہن ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارا خون کھولنا بجا ہے، لیکن ہماری بدبختی یہی ہے کہ ہم ان کتابوں کو جن سے یہ خرافات لی جاتی ہیں اپنے ہاں کے مقدس ترین صحائف بلکہ من جانب اللہ وحی قرار دیتے ہیں، اور جب کوئی انہی چیزوں کو اپنے ہاں نقل کر دیتا ہے تو اسے گردن زنی قرار دیتے ہیں۔ ہم اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں اسے آپ کبھی صحیح باور نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں کی ایسی برگزیدہ کتابوں میں اس قسم کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں گی۔ اس کے سمجھانے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ یا تو ہم اپنے ہاں ان چیزوں کو نقل کر کے دکھا دیں، لیکن اول تو ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ان چیزوں کو جو حضور سرور کائنات سلم کی ذات اقدس کے خلاف ایسا کچھ کہہ رہی ہوں طلوع اسلام میں شائع کر دیں، اور اگر محض اس مقصد کی خاطر ان چیزوں کو پیش بھی کر دیا تو ہمیں خود اندیشہ ہے کہ اس سے عوام کے جذبات نہایت شدت سے مشتعل کر دیے جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ از خود پڑھیں۔ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ صرف ایک بخاری شریف ہی کو لیں جسے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کیا کیا کچھ لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ فرما لیں گے کہ دیگر کتب احادیث اور تفاسیر میں کیا کیا کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس مرض کا علاج چور کی بجائے چور کی ماں کو مارنا ہے۔ جب تک آپ اپنے ہاں ان کتابوں کو علی حال ہی رائج رکھیں گے اور انہیں مستند، صحیح اور مقدس بیان کرتے رہیں گے، غیر مسلم اپنے ہاں ان چیزوں کو درج کر کے اسلام اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت پھیلاتے رہیں گے۔ آپ اپنے گھر کو اس لغویت سے پاک کیجیے، اور اس کے بعد ہر ایسے مصنف سے جو اس قسم کی لغویات اپنے ہاں لکھے پوچھئے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ماخذ کیا ہے۔ جب آپ کے ہاں کا مذہبی لٹریچر پاک اور صاف ہو جائے گا تو پھر ایک آدھ نسل کے بعد اس قسم کے دریدہ دہن پیدا ہونے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ مچھروں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ اپنے ماحول کی صفائی ہوتا ہے، خالی فلٹ چھڑکنا نہیں۔ یہ کام در حقیقت اسلامی حکومتوں کے کرنے کا ہے۔ وہ ہمارے ہاں کی ان کتابوں کو ان خرافات سے پاک کر دیں جو دور اول کے یہود اور نصارہ اور مجوسیوں کی سازش کے ذریعے ہمارے ہاں بار پا چکی ہیں۔ اس کام کے لیے بڑی جرت کی ضرورت ہے، اور یہ جرت وہی کر سکتا ہے جس کے اندر اتنی قوت ہو کہ وہ مذہبی پیشواؤں کے سہارے کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے۔ اس باب میں ہم سر دست اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، آواز آئے، حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، مسکین ولکم ماندہ دری کشمکش اندر 1953 عیسوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے طلوع اسلام میں احادیث کے خلاف جو مہم شروع کر رکھی ہے، اس سے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ مثلا ایک جگہ آپ نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مقدمہ آتا اور فریق متعلقہ اس میں غلط بیانی سے کام لیتا تو حضور اس کے بیان کو پیش نظر رکھ کر ہی فیصلہ فرما دیتے، گویا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ اس سے رسول اللہ کی شان بہت گر جاتی ہے۔ یہ احادیث کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ جواب: ہمارے یہ بھائی اپنے غصے میں یہ بھی بھول گئے ہیں کہ وہ جس بات پر اعتراض کر رہے ہیں وہ خود حدیث ہی میں ہے، اور ہم نے اس طرف سے اپنی طرف سے نہیں لکھا۔ یعنی یہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس مقدمات لاتے ہو تو میں تمہارے بیانات کے مطابق ہی فیصلہ دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا ہے تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ حدیث ہمارے نزدیک اس لیے صحیح تسلیم کر لینے کے قابل ہے کہ اس کا مضمون قرآن کے مطابق ہے۔
قرآن میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ مجھے غیب کا علم نہیں بجز ان باتوں کے جو قرآن کے اندر درج ہیں۔ باقی رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک احادیث کو حضور کے ارشادات مان کر بڑھتی ہے یا گر جاتی ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر آپ سننے کی تاب رکھیں تو ہم اسی باب یعنی رسول اللہ کے فیصلوں کے باب میں صرف ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اس سے آپ خود جس نتیجے پر پہنچے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم باب برات حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور اس کا متن یہ ہے، مقطوع ذکر والی روایت۔ 11 باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة. 59 2771 حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فأضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج، فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد سے زنا کرنے کا الزام لگایا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو قتل کر دو۔ حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو وہ کنویں میں نہا رہا تھا۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ باہر نکلو۔ اس نے اپنا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت علی نے اس کو نکال کر دیکھا تو وہ ہجڑا تھا اور اس کا عضو مخصوص ہی نہیں تھا۔ ہم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسلم شریف کی اس حدیث سے مقدس کو نقل کیا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی ہمارا بھائی یہ سمجھتا رہے کہ احادیث کو دین ماننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہودیوں اور مجوسیوں کی یہ سازش بڑی گہری تھی اور آج ہمارا مولوی صاحبان کا طبقہ اس سازش کو زندہ پائندہ اور تابندہ رکھنے میں ہماتاً مصروف ہے۔ اس کے پاس اسلاف کے نام کی نسبتیں بھی ہیں، وضع و قطع کا تقدس بھی ہے، عوام کی نجات کے لیے سرٹیفکیٹ بھی ہیں، اور اس لیے ان کے جذبات کے سیلاب کی قوت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ارباب دولت ثروت کی حمایت کی بھی، جو سمجھتے ہیں کہ علماء کی خدمت کرنے سے نجات مل جاتی ہے۔ ان کے خلاف طلوع اسلام کے پاس ان حربوں میں سے کوئی حربہ بھی نہیں، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ 1953 عیسوی۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 25 ستمبر 1959 کے الاعتصام میں ایک زبردست دلیل کے عنوان سے حسب ذیل شرح شائع ہوا۔ علم و حکمت کی روح سے اس سال کا یہ اہم واقعہ ہے کہ روس کا کائناتی راکٹ چاند کی دنیا میں داخل ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین اور چاند کا درمیانی فاصلہ 2.5 لاکھ میل ہے، جو روس کی راکٹ نے 33 گھنٹے میں طے کیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ راکٹ کے چاند میں اترنے سے قبل ایک کالا دھبہ نمودار ہوا جو بعد میں کئی کالے دھبوں میں بدل گیا۔ یہ دھبے راکٹ کے چاند میں اترنے کے بعد 1 گھنٹے تک نظر آتے رہے۔ روس کے اس سائنسی کارنامے نے ساری دنیا کو حیرت و استعجاب میں ڈال دیا ہے اور مختلف نقطۂ فکر کے لوگوں کے سامنے غور و فکر کے مختلف دروازے کھول دیے ہیں۔ روس اور اس کے حلیف اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے حریف مثلا امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ ممالک اس پر شرما بھی رہے ہیں اور ایک قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی پوری دنیا اس سے متاثر ہے اور اس کے نتائج کا گہری نگاہ سے مطالعہ کر رہی ہے۔ یہ اس دور کا واقعی ایک کارنامہ و سائنسی فتوحات کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔
لیکن اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ زمین عرب کے ایک شخصیت 1400 برس ہوئے کہ چاند کے بھی آگے نکل گئی تھی اور ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور پھر زمین و آسمان کے درمیانی فاصلوں کو ناپتی ہوئی انتہائی بلندیوں تک پرواز کر گئی تھی، اور وہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ نہ زمین کا قانون کشش ثقل آپ کے راستے میں مزاحم ہو سکا اور نہ گرم و سرد کرے آپ کی رفتار پرواز پر اثر انداز ہو سکے۔ سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں روسی راکٹ نے 2.5 لاکھ میل کا سفر 33 گھنٹے میں طے کیا ہے، تو اس زمانے میں جب کہ علم و حکمت کی اس اسلوب سے ابھی صبح بھی طلوع نہیں ہوئی تھی، اللہ کے اس عبد نے صرف ایک رات میں اس سے بھی زیادہ سفر کر لیا تھا۔ سائنس کا یہ موجودہ کارنامہ ہمارے لیے ہرگز باعث حیرت و تعجب نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی صداقت پر ایک زبردست دلیل ہے۔ اگر انسانی علم اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا راکٹ چاند اور سورج کی دنیا میں داخل ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت میں کیوں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی کہ اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو ایک ہی شب میں 7 افلاک کی سیر کرا دے اور وہاں کے واقعات آپ پر منکشف کر دے۔ کس قدر مقام تعسف ہے کہ یہ حضرات اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس چیز کے متعلق یہ بزم خیش سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی صداقت کی زبردست دلیل ہے، اس سے غیروں کی نظروں میں اسلام کیا بن کر رہ جاتا ہے۔ راکٹ کا چاند تک پہنچ جانا، یہ اس سے بھی آگے نکل جانا مادی ذرائع سے ہوتا ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم یہ جسد مبارک عالم افلاک کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو اس کے متعلق یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ایسا مادی ذرائع سے ہوا تھا۔ لہٰذا جو بات مادی ذرائع اور صرف مادی ذرائع سے ممکن ہو، اسے کسی ایسی بات کی زبردست دلیل قرار دینا جس میں مادی ذرائع کا کوئی واسطہ نہ ہو، علم کی دنیا میں موجب خفت ہوگا۔ اس مقام پر اتنا عرض کر دینا غیر از محل نہ ہوگا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا پر جسد مبارک تشریف نہیں لے گئے تھے، اور خود صحابہ کبار میں ایسے حضرات موجود تھے جو جسمانی معراج کے قائل نہ تھے۔ ابن کثیر، انہیں خدا کی قدرت سے انکار نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور بجسد عنصری آسمانوں پر تشریف لے جا کر اللہ تعالیٰ سے ملے تھے، تو اس سے یہ ماننا لازم ہو جائے گا کہ خدا کسی خاص مقام پر مقیم ہے جہاں جا کر اس سے ملا جاتا ہے۔ ذات خداوندی کے متعلق ایسا تصور قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ خدا زمان اور مکان کی نسبتوں سے بلند ہے، وہ تو ہر انسان سے اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہاں بھی کوئی ہو وہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ 8/24، 50/16، 57/4 اور 58/7، 1959 عیسوی۔